بتاؤ آگے کیا ہوگا؟ تمہارے تایا شہرین کو منا لیں گے یا پھر؟ میری بیٹی پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا کہ تم اس گھر میں کس طرح سے لائی گئی ہو۔ نکلتی ہو نا شہر میں، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھتے ہوں گے، پہچان جاتے ہوں گے کہ انہیں پتا ہے کہ کسی خبیث نے اپنے لیے جہنم خریدی ہے۔ کیوں یہ اسے ڈھکی رہنے دو، میرے پاس تو پھر کوئی وجہ، اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، تباہ کر دے گی شایان کو۔ بڑوں کی ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے۔ کاش یہ بات شہرین بہت اچھے سے سمجھ جاتی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہرین بہت بڑی خطا کھانے والی ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں شہرین کی، کیونکہ شہرین کو لگتا تھا کہ جو لڑکا اس نے اپنے لیے چوائس کیا ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ انس اس کو بہت اچھے سے پہچان چکا تھا، اور انس کو تو وہ ایسے سمجھتی ہے جیسے کہ اس کے لیے وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین آدمی ہے۔ لیکن اس نے بات تو پتہ کی بتا دی تھی، یہی وجہ تھی کہ شادی کے منڈپ پہ اسے اچھا خاصا تھپڑ رسید ہونے والا ہے، اور وہ کون مارے گا؟ فہم قریشی، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ جس ایکسکیوز کے ذریعے تم میری تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، اس ایکسکیوز کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ دینا چاہیے۔ شہرین کے منہ پہ تھپڑ اگر نہ لگتا تو اسے کبھی یہ اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ اس کے بھائی نے کیا کیا ہے۔ اب تک تو وہ اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور سب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فہم قریشی اسے بہت اچھے سے بتا چکا ہے کہ تم کس کی بہن ہو، اور وہ شادی کے دن اسے چھوڑ کر جائے گا تو اسے ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا کہ اگر یہ تھپڑ اسے نہ پڑتا تو ساری زندگی وہ یہ نہ سمجھ پاتی کہ وہ شایان کی بہن ہے۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ شاید اتنی بڑی غلطی کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کا باپ اور اس کا دادا اس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن شایان کو بھی ہو سکتا ہے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ جب اس کی بہن کی زندگی خراب ہوگی تب اسے پتہ چلے گا کہ وہ بھی کسی کی زندگی خراب کر چکا ہے۔ ابھی تک تو وہ اپنی کی ہوئی بات پر فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نے کسی لڑکی کی فیک ویڈیو بنا کر وائرل کی اور وہ لڑکی ہمارے گھر تک آن پہنچی، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث تھا۔ لیکن اب اسے یہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ میری بہن کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار وہی ہے۔ اس نے ایک لڑکے کی ایکسیڈنٹ کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جبکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی کسی کا اتنا ہی لاڈلا ہے جتنے کہ تم ہو۔ لیکن اس بات کا احساس اسے اب ہوگا جب اس کی بہن دلہن بنے ہوئے ویسے ہی شادی کے بغیر گھر واپس آئے گی اور سب لوگوں میں اس کا تماشا بن جائے گا۔ اور کیا کرے گا مرسلین جب اس کی اپنی بیٹی کو نہ بچا پائے گا؟ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طریقے شہرین کو اس بات سے منع کر سکے، لیکن شہرین نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور دونوں نے مل کر جو پارٹی بنا کر منایا مرسلین کو، اب تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب اپنی بیٹی کی کہیں نہ کہیں ذمہ دار وہ خود بھی ہے برباد کرنے میں۔ شایان اور اب دونوں کے درمیان، شہرین اور شایان کے درمیان بہت بڑی چپکلش آنے والی ہے۔ وہ دو بہن بھائی جو مل کر سارے کرائم کیا کرتے تھے، اب دونوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میرا بھائی شایان غلط ٹریک پر تھا اور میں بڑی تھی، لیکن میں نے بھی اپنے بھائی کو اچھے سے گائیڈ نہیں کیا، جبکہ ہم نے انس کے ساتھ ظلم کرنے اور ساری زندگی اس کے بارے میں ہی سازشیں کرنے میں رہے کہ اسے گھر سے کیسے نکالا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ انس کی تو زندگی سنور گئی اور برباد کس کی ہوئی؟ میری اور میری بہن کی، اور ساری دنیا کے سامنے میں بے نقاب ہو گیا۔ کاش کہ وہ دادا جان کی بات مان لیتے اور انس کی بات مان لیتے۔ اس وقت تو دادا جان کی بات ان کو ایسے چبھ رہی تھی جیسے کہ کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، اور انس بھی ان کو ایسے ہی کھٹک رہا تھا جیسے کہ لوڈو کا دانہ کھٹکتا ہے۔ اس کو لگا کہ یہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی، یہ تو سب کچھ اپنی جیلسی میں کر رہا ہے کہ میں اتنے بڑے گھر کی بہو نہ بن جاؤں۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ انس کو ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تم اس گھر کی بہو بنو یا کہیں کی بھی جا کر بن جاؤ۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید میں نے انس کو ریجیکٹ کیا ہے، وہ بدلہ لینے کے لیے سب کے سامنے فہم کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے اور دادا جان کو سکھا کر لایا ہے اور تیلی پھینک کر شعلے کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ وہ انس بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ شہرین کو اب اس بات کا بہت اچھے سے احساس ہوگا جب انس اور انسا مل کر اپنی زندگی شروع کریں گے۔ ہنستے مسکراتے دیکھ کر کہیں نہ کہیں شہرین کو بہت جیلسی ہوگی اور اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہوگا کہ اتنا اچھا لڑکا میں نے ہاتھ سے گوا دیا، کاش کہ میں نے دادا جان کی بات مانی ہوتی۔ اب دادا جان کی بھی قدر ہوگی اور انس کی بھی قدر ہوگی، اور قدر ہوگی اس مرسلین کو بھی
کیوں نہ ہوتی، آخرکار اس کی بیٹی نے جو کارنامہ کیا ہے اس کے بات تو ہونی ہی چاہیے۔ دوسری طرف شہرین کی ماں جس طرح انسا کو بات کرنے نہیں دے رہی، اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم یہ مت بھولنا میری بیٹی کے بارے میں تبصرہ کرنے سے پہلے کہ تم کیسے اس گھر میں آئی ہو اور کیوں آئی ہو، جبکہ انسا اسے کہہ دیتی ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو میں کسی خبیث کی سازش کا نشانہ بن گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے منہ سے خبیث لفظ استعمال کرے گی تو شایان کو بہت غصہ آئے گا، کیوں نہ آئے، آخرکار چور کی داڑھی میں تنکے والی بات تو ہوگی ہی۔ شایان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بھی اچھی رائے نہیں رکھتا۔ ایک طرف میرا بہن کا گھر خراب ہوا میری وجہ سے، اور دوسری طرف انس کا بھی گھر خراب ہو رہا ہے، جبکہ انس کلیئر کٹ اپنی تائی جان کو بتا دے گا کہ میرے پاس تو سولڈ ریزن تھی جو میں نے اس راز کو اب تک چھپا لیا، دادا جان کے سے وعدہ جو کر بیٹھا تھا، لیکن انسا کے پاس کوئی سولڈ ریزن نہیں ہے، وہ آپ کے بیٹے کو تباہ و برباد کر دے گی اگر اسے پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے شایان ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، یہ نہ ہو کہ کسی دن خود اپنی باتوں میں پھنس کر انسا کے ہتھے چڑھ جائیں، وہ آپ دونوں کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ ساری باتیں کہتی ہے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ میں تو نہیں ڈرتی اس انسا جمیل سے، لیکن ان کو تو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ اس کی دوست عریشہ کا باپ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے بلکہ ڈپٹی کمشنر ہے، اس کی انگلیوں پر پورا شہر ناچتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ابھی کے ابھی شایان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتی ہے، لیکن اب ان دونوں باپ بیٹوں کو تو ڈرنے کی ضرورت تھی، ساتھ ساتھ ان ماں بیٹیوں کو بھی، کیونکہ اس کو لگتا ہے انسا کو کہ وہ انس کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے شادی کر لے گی، کیونکہ جس طرح وہ چابی دے کر آتا ہے اس کے بعد اسے لگتا ہے کہ انس کی آج کی انسلٹ بہت اچھی میں نے کر لی، اور فخریہ انداز میں اکڑ کر بیٹھتی ہے سب کے سامنے، جبکہ انس ایسی سچائی کے اوپر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ وہ کہیں پر منہ چھپانے کے لائق بھی نہیں رہتی۔ کیوں نہ ہوتی، کیونکہ انس چاہتا تھا کہ اس کے تایا جان کی بیٹی بچ جائے، وہ بھی تک صرف اور صرف اپنے تایا جان اور دادا کی عزت کی وجہ سے جو کر رہا تھا، لیکن یہاں پر سچ کھلنے کے بعد سبھی اس کو شک بھری نظر سے دیکھنے لگے، اور شہرین تو اس کی نیت پر بھی شک کر رہی تھی، جبکہ دادا جان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جو کچھ انس کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن مرسلین بھی پہلی دفعہ انس کی باتوں سے اتفاق کر چکا تھا، اور کہیں نہ کہیں شایان بھی اس بات سے اگری تھا کہ شہرین کے ساتھ وہ لڑکا صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے، لیکن شہرین کو کون سمجھاتا، اس کے آنکھوں پر ایسی اس نے پٹی باندھ رکھی تھی جو کہ وہ اتارنا چاہتی ہی نہیں تھی، اس کے سامنے صرف اس کی دولت کی چمک تھی جس میں وہ اس کی آنکھیں چندھیا چکی تھی، اس لیے تو وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی، اس کو نہ تو اپنے باپ کے ایموشن نظر آ رہے تھے، نہ دادا جان کے، اور نہ ہی اپنے بھائی کے، اس کو صرف اور صرف یہ تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے اس فہم قریشی سے، میں اس گھر کی بہو بن کر اس گھر میں چلی جاؤں جہاں کے دولت کی ریل پیل کے ساتھ ساتھ نوکر چاکر آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور میں وہاں مہارانی بن کر سب کے اوپر آرڈر چلاؤں گی اور اس دولت کو اکیلے ہتھیانے کی کوشش کروں گی، لیکن اس کی یہ ساری کی ساری جو بھی سازش تھی اس کو تو فاہم قریشی نے ناکام بنا دیا، اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ تم ایک کرمنل کی بہن ہو، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، یہ تھپڑ تمہیں ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا جو کہ آج میں تمہیں مار کر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جس طرح فاہم قریشی رشتہ لینے آیا تو بات کر رہا تھا، وہ بھی دادا جان کو بری لگ رہی تھی اور مرسلین کو بھی بری لگ رہی تھی، جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رشتے کے بارے میں سوچ کر بتائیں گے، گھر آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے ان کی اتنی اوقات ہے کہ جو مجھے سوچ کر بتائیں گے۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ فاہم قریشی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، وہ ایسے گھروں پر جانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، جبکہ ان کے گھر پر جا کر میں نے ان کو شرف بخشا ہے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ جس کے گھر پر جا کر تم جو ہے شرف بخشنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے لیے اس کی بیٹی اتنی ہی قیمتی ہے جتنا کہ تمہارے لیے تمہارا بھائی قیمتی ہے۔ اس لیے مرسلین چاہتا تھا کسی طریقے اس فاہم قریشی کی سچائی جلد سے جلد شہرین کے سامنے لا دے، لیکن فاہم قریشی مرسلین سے زیادہ تیز اور ہوشیار نکلا، جس طرح شہرین نے کہا وہ اسی دن رشتہ لے کر مرسلین کے گھر پر پہنچ گیا تاکہ مرسلین کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ مرسلین کو موقع نہ ملے، لیکن مرسلین وہاں پر چپ چاپ ہی بیٹھا رہا، کوئی بات کہہ نہیں پا رہا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر اس نے کچھ ایسی بات کہی تو اس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس کے لیے بدگمان نہ ہو جائے، وہ تو پہلے ہی باغی ہو چکی ہے، فاہم قریشی نے اس کی اپنی باتوں میں اتنا الجھا لیا ہے کہ اس کو کوئی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی،
जबकि उससे पहले अंश की ताई जान बहुत बेइज्जती कर चुकी थी कि इतने बड़े लोग हमारे घर पर रिश्ता लेकर आ रहे हैं और तुम ये कूड़ कबाड़ लेकर बैठ गए हो। जबकि अंसा को ये बात अच्छी नहीं लगती लेकिन खामोश रहती है। अंसा